الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا، ساتھ ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ انسان جب میدان محشر میں حاضر ہوگا تو بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا لیکن بھاگ نہیں سکے گا. اس کے بعد انسان اپنے جرم کا خود اعتراف کرے گا، اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو. بہت سارے عذر اور معذرت پیش کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن ان کے عذر کو قبول نہ کیا جائے، چونکہ عذر پیش کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو اعمال کر چکے ہیں ان اعمال کے حساب دینے کا دن. اس لیے یوم الحساب بھی کہا جاتا، یوم الدین بھی کہا جاتا، حساب اور بدلے کا. قیامت کا تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ بیچ میں جملہ مترجمہ کے طور پر قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا جائے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دی. ہوتا کیا تھا، شروع دور میں جب جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لگتا تھا کہ شاید جبریل پڑھ کے چلے جائیں گے اور ہم اسے یاد نہیں کر سکیں. تو حضرت جبریل پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے تھے. عام طور سے دیکھا جاتا یاد کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد پڑھاتا ہے تو شاگرد بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اپنایا کہ حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے سے آپ کو منع کیا کہ نہیں، جبریل کے ساتھ مت پڑھیے آپ، بلکہ اب انتظار کیجیے جبرائیل آپ کو سنا دے اس کے بعد آپ پڑھیے، یا جبرائیل پڑھتے ہیں ان کے بعد بھی پڑھیے گا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھ الحمدللہ مت پڑھیے، آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھے، ایسا مت پڑھیے. وجہ بتائی گئی لتعجل به، تاکہ آپ اس قرآن کو جلدی سے یاد کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یاد نہ ہونے کا خطرہ مت کیجیے، بھول جائے گا اس کا ڈر بھی مت رکھیں. جبریل پڑھ کے گزر جائیں گے، دوبارہ آپ نہیں پڑھ سکیے گا، اس کا بھی خوف مت کھائیے. بلکہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہی ہیں. جبریل کے ذریعے سے ہم قرآن کو آپ کو سنا رہے ہیں، آپ انتظار کیجئے، آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دینا ہمارا کام. جس طرح جبریل پڑھتے ہیں اسی انداز سے پڑھا دینا بھی ہمارا کام. اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اس کے معنی مطلب کو سمجھا دینا اور اس کی تشریح اور تفسیر و وضاحت کرا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی عبادت کے ذمہ دار ہے. رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بھول کیسے جائے؟ اس لیے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکیے گا، یاد نہیں رکھ سکیے گا، بھول جائیے گا. یہ خطرہ اور خدشہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. آپ آرام سے قرآن کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کیجئے کہ جب جبریل پڑھے تو
غور سے کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک، مت حرکت دیجیے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل به، تاکہ آپ اسے یاد کرنے میں جلدی کریں. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآن، اس لیے کہ ہمارے ذمے اس قرآن کا جمع کرا دینا بھی ہے، وقرآن، اور اس قرآن کو پڑھا دینا بھی. جس طرح جبریل نے زبان سے ادا کیا، ہو بہو اسی انداز سے آپ ادا کیجیے گا، یہ ہمارا کام. اور اگر ڈر لگتا ہے کہ بھول جائیں گے، آپ کے ذہن و دماغ میں سما نہیں سکے گا قرآن، یا اس کی آیتیں ثابت نہیں ہو سکے گی، آپ کے ذہن میں یاد نہ رہ سکے، اس خدشے کو بھی دور کر دیجیے. ہم اس کو جمع کرا دیں. جمع کرانے کی شکل کیا ہے؟ ابھی اس سلسلے میں کچھ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے سنتے تھے تو سب سے پہلے قرآن مقدس کے حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا اور انہوں نے یاد کیا. یاد کرنے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کچھ لوگوں کو بلاتے انہیں بھی یاد کراتے جو آپ کے پاس رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ جن کو لکھنا آتا تھا ان کو لکھوا دیا کرتے. کوئی ہڈی میں لکھتا تھا، کوئی پتی میں لکھتا تھا، کوئی چمڑی میں لکھتا تھا، کوئی جھلی میں لکھتا تھا. اس زمانے میں جن چیزوں پر لکھنے لکھانے کا رواج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھنے لکھانے کا اہتمام کیا. ایسے کاتبین وحی کی جماعت تیار کر دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر قرآن کی آیتوں کو لکھ لیا. کیا فرمایا؟ ان علینا جمعہ، اس قرآن کا جمع کرا دے. اب ظاہر سی بات ہے 30 پارے قرآن ہمارے پاس ہے، بسم اللہ سے لے کے بناس تک قرآن ہمارے پاس ہے. یہ انسان کے بس کی باہر کی باتوں سے کوئی یاد بھی کر لے، اسے جمع بھی کر لے. تو یہ جمع کرا دینا بھی ہمارا کام، یاد کرا دینا ہمارا کام، پڑھا دینا بھی ہمارا کام. ایک ایسا انسان جس نے لکھنا پڑھنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت امی. امی مطلب ہوتا ہے ان پڑھ. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتا ہے جس نے پڑھنا سیکھا نہیں ہے. لیکن یہ ایسا امی ہے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ان کی زبان سے قرآنی آیات کے الفاظ نکلتے ہیں. یہ انسان کی کلام ہے ہی نہیں، تو اللہ کے کلام. جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے لکھوایا. آپ کہیں مدرسہ میں پڑھے نہیں ہیں، لیکن جبریل نے آپ کو پڑھایا تو پڑھ لیے. ایسا پڑھے جو پڑھے وہ یاد ہو جاتا. کیا فرمایا؟ ان علینا جمعہ وقرآن، یقیناً ہمارے ذمہ اس قرآن کا جمع کرا دینا بھی اور ہماری ذمہ اس قرآن کا پڑھا دینا بھی. کچھ شکوک و شبہات کا ازالہ کر لیجیے. عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا. یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا. بہت مشہور ہے، لیکن اسے یاد رکھیے ان کے جمع کرنے کا مفہوم کیا ہے. در حقیقت اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن کو جمع بھی کروا دیا اور قرآن کو یاد بھی کروا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا قرآن اترتا تھا اب اتنا حفظ کر لیتے. پھر اس کے بعد دوسرے کو پڑھاتے بھی تھے، یاد بھی کراتے تھے. زبانی یاد کراتے تھے، لکھنے لکھانے کا کم رواج تھا، تو کچھ ہی مخصوص لوگ تھے جنہیں لکھنے کے لیے کہا تھا. پھر اس کی حفاظت بھی ہوتی تھی کہ چمڑی میں لکھا ہے، کہ پتی بھی لکھا ہے، کہ ہڈی بھی لکھا ہے، کہ جھلی میں لکھا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کو تو ہونا چاہیے بسم اللہ کے ساتھ میں. پہلے پارہ بسم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ 30واں سپارہ میں سورہ علق کے شروع میں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ جس طرح قرآن مجید نازل ہوا تھا اس طرح قرآن کو جمع نہیں کیا گیا، اور یہ کسی انسان نے نہیں کیا. نہیں، ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں کرایا.
جیسے جیسے حالات کی مناسبت سے قرآنی آیات اترتے آتے اتروا دیا، لیکن اس کے بعد جب سورتوں کی تقسیم ہوئی ہے کہ کس آیت کو کس سورہ کے کس حصے میں رکھا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا بنا۔ آپ نے سورتوں کی ایک فہرست تیار کی، ایک سورہ بقرہ رکھ دیا نام، یہ نام بھی آپ نے خود سے نہیں رکھا، اللہ نے رکھوایا۔ قرآن کا سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی سورہ کا نام نہیں لکھا ہے، اور اس کی آیتوں کی الگ الگ گنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، سارا معاملہ اللہ کی طرف سے۔ تو ایک سورہ کے لیے ایک جگہ متعین کی، ایک پیج رکھا، دوسری سورہ کا ایک پیج رکھا، تیسری سورہ کے ایک پیج رکھا۔ جیسے آپ کو تقریر، جیسے آپ کچھ کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور کئی عنوان میں آپ کو بات کرنا ہوتا ہے، اس عنوان کو آپ لکھ لیتے ہیں اور اسی مناسبت سے آیتوں قرآن کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کروایا، یہ سورہ کا نام ہے، اس کے اندر فلاں فلاں آیتیں آئیں گی، ابھی یہ خالی رکھی، کچھ دوسری آیتیں نازل ہوں گی، اس کو فلاں سورہ میں رکھی، کچھ آیتیں نازل ہوں گی، اس کو فلاں سورہ کی فلاں جگہ میں رکھی، کچھ اور آیتیں نازل ہوں گی، اس کو فلاں جگہ پہ رکھی۔ یہ ترتیب قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے جس طرح مناسب سمجھا اس انداز اس کی ترتیب کروا دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کا جمع کرا دینا ہمارا کام ہے اور اس قرآن کو پڑھا دینا ہمارا کام رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جمع کرنے کا مطلب کیا ہے اور حضرت عثمان کی جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی جمع کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مختصر سے حفاظ تیار ہوئے اور بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تو ان کے ذریعے سے آپ نے لکھوایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جنگ کے موقع پر بس بہت سارے حفاظ صحابہ کرام کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ دھوکہ سے انہیں لے گیا کہ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں مبلغین کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ ادھر حقیقت ان کفار و مشرکین کا شیوہ ہے جو زمانے سے رسالے سے چلا ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت جو حافظوں کی جماعت سے انہیں بلایا جنگ موتا کے موقع پر، بہت سارے صحابہ کرام کو لوگوں نے تہہ تیگ کر دیا۔ اب صحابہ کے درمیان مسئلہ کھڑا ہوا، کس طرح حافظوں کی جماعت چلی گئی، حفاظ کرام کا انتقال ہو گیا، اب قرآن کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا بھیا حافظ ہے اور فلاں فلاں کے پاس یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جس انداز سے پڑھتے ہیں اس انداز سے یہ لکھے ہوئے چمڑوں کو یا ہڈیوں کو اور پتیوں کو اسی ترتیب سے لکھا ہے۔ ایک حافظ پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الف لام میم وغیرہ ذالک، جس ترتیب سے پڑھا اب اس ترتیب سے اس کے جمع کیا گیا۔ کیوں؟ وہ سب تو ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ ہوئے، چند صحابہ بھی حافظ ہوئے، تو آپ کے بعد جو صحابہ حفاظ کرام موجود تھے ان کو کھڑا کرایا گیا، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ پڑھیں گے اور یہ جو لکھا ہوا اسی ترتیب سے جمع کیا گیا۔ اس مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں جامع القرآن، جو قرآن کی جمع کرنے والے۔ رہا مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کو 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ عرب کے الگ الگ قبیلوں کا لہجہ الگ تھا، اس لہجے میں قرآن مقدس کو پڑھا کرتے تھے، تو جب تک لوگوں کے پاس علم تھا اس کا فرق محسوس کرتے تھے، لیکن جب علم میں کمی آ گئی اور آدمی شہری ماحول میں گھل مل گئے اور دیہاتی ماحول کے اپنی زبان کو صحیح انداز میں یاد نہیں کر سکے رکھ سکے تو آئس گیس 20 28 36 والا زبان استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ اس انداز سے زبان ہوتا ہے کلکتہ کی طرح، اسی طریقے سے عرب کے زبان دیکھ لیے، عرب والے جو جاتے ہیں جو عام عربی زبان بولتے ہیں ان کی زبان الگ ہوتی ہے۔ یہاں سے کام کرنے کے لیے گیا دھڑلے سے عربی بولتا ہے، فی معافی کہہ کے سب کچھ بات کہہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی عربی کیا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس قسم کے لہجے الگ الگ تھے۔ عثمان غنی نے دیکھا کہ لہجوں کے فرق سے قرآن مقدس کی آیتوں میں تبدیلی آ جائے گی، تو انہوں نے خاص لہجہ کو رکھا اور کہا اسی انداز سے قرآن لکھا جائے گا۔ جس کے پاس وہ علم ہوگا پڑھتا اس انداز سے، لکھنے کی شکل کیا ہوگی؟ ایک شکل حضرت عثمان نے دلا دی
اور اسی شکل میں قرآن لکھا آیا تھا اور پوری دنیا میں قرآن لکھا آیا تھا. اس کا اسکرپٹ تیار کیا حضرت عثمان نے. یہ عثمان غنی کا تیار کر, اس لیے کہتے ہیں جامع القرآن حضرت عثمان. 3 باتیں آ گئی. اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع کیا, اسی لیے حافظ ہوئے. کیسے؟ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے, ہر سال رمضان تک قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی تھی اتنی آیتوں کا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ کرتے تھے. یعنی ایک مرتبہ جبریل کو آپ سنا دیتے اور ایک مرتبہ جبریل آپ کو سنا دیتے تاکہ ٹیلی ہو جائے. یہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ جیسا حضرت جبریل نے لا کے دیا اسی انداز سے اللہ کے نبی نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, یہ ترتیب کر لیا کرتے تھے اور اسی مناسبت سے ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے. جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس سے پہلے جو رمضان گزرا, اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو سنایا اور 2 مرتبہ جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے کہ قرآن مجید مکمل ہوا یا قرآن مجید کی اتنی آیتیں اس ترتیب کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہیں لیکن اس ترتیب کے ساتھ جمع کروا دیا. بھیجنے کے اعتبار سے الگ ترتیب ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے الگ ترتیب ہے. تو جبریل نے جس طرح پڑھا اللہ کے نبی نے اسی طرح سے پڑھ لیا. ایک تو جمع کی شکل یہ تھی. لکھی ہوئی صورت موجود تھی, لکھنے میں آگے پیچھے پیج چلا جاتا ہے. اب ایک فائل تیار کرتے ہیں, اس کا کبھی پیج آگے چلا جاتا ہے کبھی پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن جس کو معلوم رہتا ہے اس کی ترتیب کر لیتا ہے. تو حافظ قرآن کو رکھا گیا اور اس لکھی ہوئے ٹکڑوں کو سامنے لایا گیا, پھر اس مناسبت سے ایک ساتھ قرآن مقدس کو اس طرح ایک جگہ لکھوایا گیا. ورنہ کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے, کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا, پورا قرآن کسی کے پاس لکھا ہوا نہیں تھا. الگ الگ پرچیوں میں یا تختیوں میں یا ہڈیوں میں جھلیوں میں چمڑیوں میں لکھے ہوئے تھے. اس کو حضرت صدیق نے جمع کرا دیا. دوسری جمع کرنے کی صورت یہ تھی. اور تیسری کہ الگ الگ زبان کے انداز میں لکھے جاتے تھے, اس کا اسکرپٹ الگ تھا, لکھنے کا طریقہ الگ تھا. حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں سرکاری طور سے قرآن مقدس کی چند نسخے تیار کر کہا کہ اسی قرآن کی کاپی کی جائے گی, ہر جگہ اسی انداز سے لکھا جائے. کیا اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی اس قرآن کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ اس سلسلے میں جلد بازی کرنے والے کہے جائیں. یعنی جلد بازی کے نتیجے میں آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ قرآن جمع نہیں ہوگا, قرآن یاد نہیں ہوگا, تو ہم ضمانت دیتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنا, اس قرآن کا جمع کرا دینا بھی ہمارا کام ہے اور اس قرآن کا پڑھا دینا بھی ہمارا کام ہے. تو جمع کروا دیا, بسم اللہ سے والناس تک لکھوا بھی دیا, یاد بھی کرا دیا, حافظ بھی تیار کرا دیا اور ساتھ ساتھ لکھوا بھی دیا. اب اگر کوئی انسان پڑھنے والا بھول کرتا ہے تو پڑھنے والے کی بھول کو اس لکھی ہوئی شکل میں اس کی اصلاح کیا. ایک حافظ موجودہ دور میں غلط یاد کر سکتا ہے, 2-4 حافظ غلط پڑھ سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں ایک ہی انداز قرآن لکھا ہوا ہے, اس کے نسخے میں کہیں تبدیلی نہیں ہے, آیت میں ہیر پھیر نہیں ہے, زبر زیر تک میں فرق نہیں ہے. تو قرآن جو کتابی شکل میں موجود ہے اب اسی کو بنیاد بنایا جائے گا. جتنا بڑا حافظ آئے گا آپ کو اس کے ماتحت ہونا پڑے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جمع کروا دیا اور اسے پڑھا بھی دیا. اب اسی ترتیب سے پڑھا جائے. اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے تجدد پسندی کے نتیجے میں ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جس طرح قرآن اترا تھا اسی طرح اسی ترتیب سے قرآن پڑھا جائے. پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں پڑھی جائے گی, پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں پڑھی جائے گی, پھر سورہ مزمل کی کچھ آیتیں پڑھی جائے گی, پھر دوسری کچھ آیتیں پڑھی جائے گی. اس طرح قرآن چوچو کا مربع ہو کے رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ زبان کو حرکت مت دیجیے, اس کو لکھوا بھی دیں گے, پڑھوا بھی دیں گے, معنی سمجھا بھی دیں گے, سارا کام ہمارا ہو جائے. یقیناً اس کا جمع کرا دینا اور اس کا پڑھوا دینا ہمارا کام, یہ تو قرآن کے لیے ہو گیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پھر جب ہم اسے پڑھ لے تو آپ اس کے بعد پڑھائی کیجیے. مراد یہ قرآن تو ہمارا کلام ہے, ہم نے جبریل کو پڑھایا, جبریل آپ کو سنا رہے ہیں, ہمارے کلام کو جبریل جب پڑھ لے اس کے بعد آپ پڑھیے. اسی مفہوم کا ادا کیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, جب ہم جبریل کے واسطے سے اس قرآن کو آپ کے سامنے پڑھ دے فَاتَّبِعْ
القرآن، تو آپ اس کے پیچھے قرآن کو پڑھیے، یعنی جبریل کے بعد ہی قرآن پڑھیے، پہلے مت پڑھیے، ساتھ ساتھ مت پڑھیے۔ یہ جمع کرنا پڑھانے کی شکل ہو گئی۔ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان کرا دینا۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جس چیز کو وحی کے طور پہ ہم نے بھیجا ہے اس کی وضاحت کری، انہیں سمجھائی۔ اب دیکھتے ہیں کسی کمپنی کی طرف سے کوئی سامان لاتے ہیں، سامان کے ساتھ کتاب بھی دیتا ہے، کمپنی کتاب بھی دیتی ہے، اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے اپنی جانب سے اپنا ورکر بھی بھیجتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے اسی انداز سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا، اور کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دیجئے جو ہم نے قرآنی شکل میں آپ پر اتاری۔ یا قرآن نے کیا کہا؟ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارا کام ہے بیان کرا دینا۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے حدیث کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک تو پورا قرآن ہم نے آپ کو دے دیا، تو قرآن موجود ہے، لیکن قرآن کی جو تشریح اور تفسیر ہے، ایکسپلینیشن ہے، وہ ہماری جانب سے آپ کریں گے۔ ہم آپ کے دل میں بات ڈالیں گے، آپ کے ذہن و دماغ میں القاء کریں گے، ہم آپ کے ذہن و دماغ میں بات ڈال دیں گے، اب اسی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کریں گے۔ جو تفسیر بیان کرنا ہے، اس کے معنی مطلب کو اجاگر کرنا ہے، یہ بھی ہماری نگرانی میں ہوگا، یہ بھی ہماری نگرانی میں آپ کریں گے۔ اسی کو فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے اس قرآن کا بیان کرا دینا، معنی مطلب سمجھا دینا، تفسیر اور تشریح کرا دینا ہمارا کام۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اترا، آپ کہیں گے قرآن عربی میں ہے، عربی والے سمجھ جاتے ہیں۔ عربی قرآن ہونے سے عربی زبان کے لوگ سمجھ جائیں گے تو اللہ پورا قرآن بھیج دیتا، نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا پڑی کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ نبی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نزول کا مقصد کیا ہے، ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارادہ رکھا ہے وہ ہر آدمی کے دل میں ڈالتا نہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے سمجھ کے مطابق غلط تفسیر کرنا شروع کر دے گا، منمانی تفسیر شروع کر دے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ذمہ دار بنایا اور کہا ہم آپ کے دل میں بات ڈالیں گے، آپ تشریح کیجیے گا، اور آپ کی تشریح کی روشنی میں لوگ تشریح کریں گے، تبھی قابل اعتبار ہوگا، ورنہ اعتبار کے لائق نہیں۔ فرمایا ہمارے ذمہ اس قرآن کی تفسیر کرا دینا، معنی مطلب سمجھا دینا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بعد میں ہونے والے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب کے لڑکے ہیں، اور ابھی ان کی کمزور اور خراب تو نہیں تھی۔ سورہ بقرہ پڑھنے میں 8 سال لگا، صرف سورہ بقرہ 2.5-12 پڑھنے میں 8 سال لگا۔ کیوں بھائی؟ ان کو درمیانی تھی۔ یہ جو بھوت سوار ہے لوگوں کے دل و دماغ میں کہ عربی کے چند الفاظ یاد کر لیں گے اور قرآن مقدس سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بالکل غلط بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عربی کے 2-4 جملے پڑھتے ہیں، 2-4 کلمے یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد علماء کرام سے بحث کرنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی عربی سمجھتے تو عربی ہم بھی سمجھتے ہیں۔ عربی سمجھنے سے قرآن سمجھنے سے کوئی لینا دینا نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے پاس یہ قرآن کو نازل کیا تھا، اور اسی عربی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی کیا۔ اس لیے کہیے گا ہم عربی جانتے اس لیے قرآن سمجھ جائیں گے، نہیں ہوگا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آپ نے سنا ہوگا مسئلہ، سحری کب تک کھائیے گا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الليل۔ آپ رات میں کھاتے پیتے رہیے یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سادہ دھاگا کالا دھاگا سے ممتاز ہو جائے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا سمجھے نہیں آپ؟ جب تک اللہ کے نبی تشریح نہیں کی صحابی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ صحابی نے کیا کیا؟ 2 دھاگا لیے اور اپنے سرہانے کے پاس رکھ کے سو گئے۔ رات اٹھ کے دیکھتے رہے کہ سادہ سادہ
یا کالا کالا. ظاہر سی بات ہے اندھیرا میں کالا ہو کہ سادہ ہو رنگین سب کالا ہی ہے, دکھتے ہی نہیں ہے. جب روشنی ہوتی ہے تو کسی کالا ہونا ظاہر ہوتا ہے, کسی گلال ہونا ظاہر ہوتا ہے, کوئی پیلا ظاہر ہوتا ہے, کوئی سادہ ظاہر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا سمجھے وہ کہ جب تک یہ سفیدی ہم کو دکھائی نہیں دے گی تب تک ہم کھاتے رہے تو دن ہو گیا. یہ ہے قرآن کی سمجھ. کیا اس کو سمجھ گئے گے تو عربی آندے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھنا پڑے گا, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی تشریح کہاں پر کس طرح کی ہے, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اس کی تفسیر انہوں نے کس طرح بیان کی. سنا بات میں نہیں آ سکتے ہیں, منمانی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو حضرت ایک صحابی نے قرآن کی تفسیر اس طرح سمجھی, کیا عربی نہیں آتے تھے, اس لیے کیا فرمایا ثم ان علینا بیان, پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان کرا دینا. تو بیان کہاں سے کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی سے کیا کہا ہے لتبین للناس, ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں اس کی بدعت کیجیے, اس کا بیان آپ کیجیے. ہر آدمی کو بیان کرنے کا حق نہیں. ہاں اب اس کے بعد جو آدمی اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ذریعے سے قرآن کی بدعت کرے گا, اسی کی بدعت قابل قبول ہوگی, ورنہ کسی کی بات نہیں مانی. یہ ہے قرآن سے متعلق بات. آج ہوتا کیا ہے ہمارے درمیان کچھ برادرس کے فتنہ ہے. علماء تو نہیں ہے, باضابطہ تو انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو نہیں ہے, کچھ لوگوں سے تعلقات قائم کر لیے, بڑے ہوشیار بڑے چالاک ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ چیزوں کو لیا اور بڑے اچھے انداز میں اللہ نے بیان کرنے کا موقع دیا ہے, اس کا غلط استعمال کیا. اب علماء سے پیچھے چلے آتے ہیں اور برادرس آ گیا, ایسے لگتا ہے کہ ہی زیادہ پڑھے لکھے. انہی علماء کی مرہون منت ہے کہ جن کی صحبت و سنگت میں رہنے کے نتیجے میں آپ نے کچھ سیکھا ہے. جب ان سے آپ نے سیکھ لیا لات مار ان کو بھگا دیا, کیوں بیچارہ تو مسجد مدرسے بخاری پڑھاتے ہیں, کنارے میں بیچارہ چٹائی توڑتے ہیں, میں نے کچھ رہتے ان کے پاس وسائل نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, وہ کنارے میں یوں ہی پڑے رہتے ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل دیا اور سوشل میڈیا پہ چھا گئے تو لوگوں کی نگاہ میں آپ بہت بڑے علامہ بن گئے. جنہوں نے کتاب لکھی ہے, جنہوں نے ترجمہ کیا ہے, آپ ان کو جانتے ہی نہیں. جن کے ترجمہ کو پڑھنے کے بعد آپ عالم بن گئے اسے بھلا بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مجمع میں بڑے لمبے اسٹیج لگتے ہیں, علماء کرام کی موجودگی بھی ہوتی ہے اور کسی کی تقریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ کی جانب سے ان کو مقبولیت مل گئی, جو کام علماء سے ان کو کرانا چاہیے وہ سارا کام وہی کرتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا, کسی سے فتویٰ پوچھا گیا ان سے پوچھ لیجیے, وہ فتویٰ گھوم کر کے انہی کے پاس آتا تھا. مطلب کیا تھا, ہر انسان اپنے آپ کو بچاتا تھا. ہم نہیں بولیں گے بھائی یہ ذمہ داری کا فتویٰ دینا ذمہ داری کا ہے, یہ بڑے عالم سے پوچھ لیجیے. ہمارے معاملہ کیا ہے, جس سے بھی پوچھا گیا کوئی بتائے نہ بتائے, اچھا ہم بتا دیتے ہیں. دیکھیے گا علماء کی مجلس میں آپ بیٹھیے گا, سوال عالموں سے ہوتا ہے, عالم خاموش رہتے ہیں, بغل میں بیٹھے لوگ وہی مسئلہ بتاتے ہیں. یہ خلاف شریعت ہے, در حقیقت علماء کو پیچھے ڈالنے کی ناپاک سازش ہے. اب اس سے پرہیز کیجیے. میں مت کہیے گا کہ عالموں کی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں, عالموں کی فضیلت تو اللہ نے بیان کر دی ہے, اب اس کو کیا گرا سکتے ہیں. جو مقام اللہ نے عالموں کو دیا ہے, مجھے قرآن حدیث رسول کی روشنی میں کہ لوگ علماء انتقال کر جائیں گے. کیا فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ عالموں کے عالم موجود ہیں ان کے سینہ سے علم چھین لیا گیا وہ جاہل ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یرفع العلم برفع العلماء یقبض العلم بقبض العلماء. علم اٹھایا جائے گا, عالم اٹھا لیے, بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. جب بڑے علماء چلے گئے تو علم اٹھیا, اب ان کی جگہ کون لیتا ہے؟ اتنے بڑے عالم تو پیدا نہیں ہو رہے. کیا کہا تیسرے رسول میں, فاتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بناتے ہیں. ثم سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا, بخاری کی حدیث ہے. پھر ان جاہلوں سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ مسئلہ بتاتے ہیں دھڑلے سے, وہ خود گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ہر مسئلے کا جواب دینے سے علماء کتراتے ہیں. جن کے پاس علم کم ہوتا ہے ہر مسئلے کا جواب دو. سمجھتے کیا ہے, جب تک ہر مسئلے کا جواب نہیں دیں گے لوگوں پر ہمارا علم دھاگ نہیں بیٹھے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے سوالات کیے, کیا کہا, لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں, میں نہیں جاننا. اس کو کہا تھا لا ادری نصف العلم, یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ آدھا علم. کیوں؟ آپ کو لگے گا کہ لوگ ہم پر وشواس کیے, بھروسہ کیے ہوئے اور ہم سے پوچھ
پوچھا کہ ہم نہیں بتا سکے تو آپ کوشش کریں گے معلوم کرنے کی، تلاش کرنے کی، محنت کریں گے، ایک مسئلہ کی روشنی میں ایک مسئلہ تلاش کرنے کے نتیجے میں 70 مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کا علمی وقار بڑھے گا۔ یہ کہنا کہ نہیں معلوم ہے پھر اس کے بعد تلاش کریں۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ہیں سوال کر دیجیے گا، کبھی نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ جواب دے دیتے۔ جواب دینے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ جو زیادہ بکتا ہے وہ زیادہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے۔ بڑے اہل علم سوال کے صحیح جواب دینے میں بڑا سکون و وقار کے ساتھ رہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے بعد جواب دیتے ہیں، اور کم علم انسان کے بعد جب بھی سوال کیا جاتا فوراً جواب دیتے ہیں۔ جواب صحیح ہو کہ غلط ہو، پبلک کو سمجھا لیا، یہ کمال ہے۔ کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان کرا دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کیا، اس کا بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی، اس کو الہام کہتے ہیں، جیسے الہام کہتے ہیں، یہ القاء کہتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے حدیث کی حجیت کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس طرح قرآن ماننے کے لیے ضروری ہے اسی طرح حدیث بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کو نہیں مانتا گویا اللہ کو نہیں مانتا ہے، اسی طرح کوئی انسان حدیث کو نہیں مانتا گویا رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اگر کلمہ کے 2 حصے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کے 2 حصوں کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کو بھی مانی، رسول اللہ کو بھی مانی، اب اللہ کی کتاب کو مانی، اللہ کے رسول کی حدیث کی مانی، چونکہ اللہ نے حدیث رسول کو بھی من جانب اللہ قرآن کہا ہے۔ کبھی یہ حدیث بعد یؤمنون، اس حدیث کے بعد اس حدیث پر ایمان لاؤ، یہ قرآن کے بارے میں ہے۔ قرآن کو حدیث کہا ہے فإن خیر الحدیث کتاب فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب۔ اس مناسبت سے حدیث اللہ کے کلام کو بھی کہا گیا، قرآن کو بھی کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کہا گیا۔ اس آیت کے ذریعے سے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح حدیث صحیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بلکہ یہ بات آپ کو خراب لگے گی لیکن بات یہی ہے کہ قرآن بغیر حدیث کے ناقابل عمل ہے۔ گہرائی میں جائیں گے تو بڑی پختہ بات، قرآن بغیر حدیث کے ناقابل عمل ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو آپ نے کیا، جو آپ نے دکھا دیا وہ معاملہ ہے۔ لیکن اللہ نے کس مقصد سے، کس مصلحت سے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے، جب تک بیان کرنے والا خود اس کا مفہوم نہیں بتائے گا آپ اس سے کچھ مطلب لے سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کہ نماز قرآن میں لکھا فجر کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو، کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن میں نماز پڑھنے کو کہا گیا، اس کے بعد کرنے کی تاکید کی گئی، لیکن آپ جب قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیں گے تو قرآن پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ نماز کہاں پڑھیں گے؟ پہلے سجدہ کریں گے، پہلے رکوع کریں گے، پہلے قعدہ کریں گے کہ پہلے قیام کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ نماز پڑھنا ہے تو جبریل کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کو ایسے سکھلائیے۔ امنی جبریل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جبریل نے میری امامت کی، مجھے نماز پڑھایا، سکھایا، اور اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھا دیا۔ اب سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے تو قیام کیجیے، قبلہ رخ ہوئیے۔ قرآن میں کہا کہ قبلہ رخ ہو جائیے، یہ تو کہا گیا کھڑا ہو گئی ہے، رکوع ہو گئی ہے کہ بیٹھ گئی ہے، کیسے کوئی نہیں، تفصیل بتائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کھڑے ہوئے قبلہ کی جانب رخ کیے، آپ نے دونوں ہاتھوں کندھوں یا سروں تک اٹھایا، سینے پر آپ نے ہاتھ باندھا، قیام کی حالت میں ثنا آپ نے پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورہ پڑھی، اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیحات پڑھے، اس میں اللہ لمن حمدہ کہا، کھڑے ہو گئے، قوما آپ نے کیا، کچھ دعا پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے کی دعا پڑھی، پھر اٹھ کے بیٹھے، کچھ دعا پڑھی، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر دعا پڑھی، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر اس کی بات اٹھے۔ یہ ترتیب ہے؟ قرآن کی کس آیت کی ترتیب ہے؟ اگر کوئی انسان حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، ان سے کہیے کہ ایک وقت کی نماز بلکہ 1 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو قرآن مجید سے، ظاہر سی بات نہیں دکھا سکتے۔ اس انسان سے آپ کہیں تمہارا باپ مر گیا، تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھ کے دکھا دو۔ یہ انکار حدیث بہت بڑا فتنہ ہے، یہ انکار حدیث در حقیقت انکار قرآن ہے، اور انکار حدیث انکار رسول بھی، انکار قرآن بھی ہے، اور انکار حدیث و قرآن کے نتیجے میں انکار اللہ بھی، انکار رسول اللہ بھی۔ اس لیے اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی
کی عبادت کی ذمہ داری بھی لی ہے، قرآن کے الفاظ کو بھی یاد کروا دیا ہے، قرآن لکھوا بھی دیا ہے، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھا بھی دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا اللہ نے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن سے کے ساتھ اپنی زبان کو جلد بازی کرتے ہوئے حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمع و قرآنا، یقیناً اس قرآن کا جمع کرا دینا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن کو جبریل کے واسطے سے پڑھ کے آپ کو سنا دے اس کے بعد اسے آپ پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کا بیان کرا دینا، اس کا معنی مطلب سمجھا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ان 4 آیتوں کے ذریعے سے حفاظت قرآن کا تذکرہ کیا گیا، قرآن کی یاد کرنے کا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا اصول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کرنے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔